تو یہ بات یاد رکھیں کہ اسباب کی 3 قسمیں ہیں. بہت اہم باتیں، ان کو غور سے سنیں. اسباب کی کتنی قسمیں ہیں؟ 3. نہ تو ہمیں اسباب میں کمی کا حکم ہے، نہ ہمیں اسباب کو حد سے زیادہ بڑھانے کا حکم ہے. جس سبب کی جو حیثیت ہے اس کی وہی حیثیت رکھیں، پھر اللہ پہ توکل کریں. تو یہ جو اسباب ہم اختیار کرتے ہیں نا، اسی پر پوری دنیا اور پوری زندگی ہماری گھوم رہی ہے کہ کس نقصان کو دور کرنے کے لیے ہم کون سا سبب اختیار کرتے ہیں. اگر اس میں انسان کو مینج کرنا آ جائے کہ میں نے کس موقع پہ کیا کرنا ہے، تو وہ کامیاب زندگی گزارے گا. جنت میں جانے کا سبب کیا چیز ہے؟ گناہوں کا چھوڑ دینا اور فرائض و واجبات کا پورا کرنا. یہ جنت کا سبب ہے، یہ گناہ چھوڑ دیں اور فرائض و واجبات پورے کریں. جہنم میں جانے کا سبب کیا چیز ہے؟ اپنی حرام خواہشات پوری کرنا شروع کر دیں. حفت النار بالشہوات، حدیث میں آتا ہے جہنم کو اللہ نے خواہشات کے پردے سے ڈھانپ دیا ہے. خواہشات پوری کرو، جنت میں چلے جاؤ، جہنم میں چلے جاؤ، اور خواہشات کو لگام دو، جنت میں چلے جاؤ. تو ہر چیز کا ایک سبب ہوتا ہے. اسباب کی کتنی اقسام ہیں؟ 3. بعض اسباب ایسے ہیں جن پر نتیجہ 100% مرتب ہوتا ہے. اللہ کی عادت ہے یہ. کبھی ایسا ہوتا نہیں ہے کہ وہ سبب اختیار کریں اور اس کا رزلٹ نہ ہو. کہیں اللہ معجزہ کر دے تو ایک الگ بات ہے. اس کی مثال ایسے ہے جیسے بھوک لگے تو بھوک مٹانے کا سبب کیا چیز ہے؟ کھانا. کھانا کھائیں گے تو لازمی بھوک ختم ہوگی. زندہ رہنے کے لیے کھانا کھانا پڑے گا. روٹی یا کوئی بھی چیز وہ کھانی پڑے گی. آگ کا کام ہے جلانا. آگ میں اگر کسی چیز کو ڈالیں گے تو لازمی وہ چیز، بولو بھائی، جلے گی. یہ اللہ ہی نے پیدا کیا آگ کو، اللہ نے ایسا بنایا. آگ پر پانی ڈالیں گے تو آگ لازمی بجھے گی. اور اس کی بہت ساری، پیاس میں پانی پئیں گے تو پیاس بجھے گی. کہیں اللہ اپنی قدرت دکھا دے، جیسے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈالا گیا اور آگ نے نہیں جلایا، تو یہ اللہ کی قدرت ہے، وہ جو چاہے کر لے. لیکن قانون اور ضابطہ یہ نہیں ہے. آپ اگر بے روزگاری میں گھر میں پڑے رہیں گے، روزگار تلاش نہیں کریں گے، تو فاقے گھر میں آئیں گے. کیا خیال ہے؟ یا تو روحانی سینٹر کھولو، وہ نہیں کھول رہے تو پھر کچھ کرو تو صحیح نا. تو کچھ نہ کچھ کرنا پڑے گا. گھر میں بیٹھ کے درخت سے نوٹ نہیں لگتے. تو یہ ساری چیزیں ہیں. تو یہ اسباب کی پہلی قسم ہوئی جس میں نتیجہ لازم ملزوم ہے. آپ کریں گے تو نتیجہ نکلے گا. اسباب کی دوسری قسم وہ ہے کہ جس میں سبب اختیار کیا جائے تو اکثر نتیجہ نکل آتا ہے. اکثر، کبھی 51% چانس ہوتا ہے، کبھی 60%، کبھی 70%، کبھی 80%. 100% نہیں ہوتا. 100% نہیں ہوتا. وہ کیا ہے؟ جب آپ بیمار ہو جائیں تو علاج. بیماری میں علاج سے 100% شفا کا امکان نہیں ہوتا. اس میں اللہ کی مرضی کا دخل بھی ہوتا ہے. ویسے تو ہر چیز میں اللہ کی مرضی کا دخل ہوتا ہے، لیکن اللہ کے کچھ قوانین ہیں، اللہ ان کے خلاف چلتے نہیں. روٹی سے پیٹ جب بھرے گا جب اللہ چاہیں گے، مگر اللہ نے قانون بنا دیا میں چاہوں گا بھائی روٹی کھاؤ گے تو پیٹ بھرے گا. مجھ سے پوچھنے کی ضرورت نہیں ہے، بس میرا قانون ہے. لیکن بیماری میں علاج سے فائدہ ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ اس میں اللہ نے کہا کہ جب چاہوں گا تو ہو جائے گا، اور بعض دفعہ میں نہیں چاہوں گا، کھاتے رہو گے کچھ بھی نہیں ہوگا. اور بعض دفعہ میں اسی دوا کو الٹا چلا دوں گا، کھاؤ گے تو کیا ہوگا؟ یہ جو بادام کا تیل ہے یہ خشکی ختم کرتا ہے. کسی بھی حکیم سے پوچھ لیں کہ جب اللہ اس کو ریورس چلا دیتے ہیں تو بادام کے تیل سے جتنی خشکی پیدا ہوتی ہے نا دماغ میں، اتنی کسی چیز سے نہیں ہوتی. بہت زیادہ خشکی پیدا، اور چڑچڑا ہو جاتا ہے جب اللہ ریورس چلا دیں اس کو. ڈاکٹروں کی زبان میں کیا کہتے ہیں؟ ری ایکشن. کھائی تھی ایکشن کے لیے، مگر ہو کیا گیا؟ ری ایکشن ہو گیا.
تو بیماری میں جب ہم علاج کراتے ہیں تو چانس ہوتا ہے زیادہ تر ٹھیک ہو ہی جاتے ہیں، لیکن ہمیشہ نہیں ہوتے. اگر ہمیشہ ٹھیک ہوتے تو قبرستان میں مردے آباد ہوتے جا کے. او بھائی یہ تو سارے وہی ہیں نا جو علاج کر کر کے تھک گئے تھے پھر بھی کچھ نہیں ہوا، ورنہ قبرستان تو سارے خالی پڑے ہوتے. اور اگر علاج میں یقینی شفا ہوتی تو ڈاکٹر کبھی مرتے ہے؟ بھائی ڈاکٹر تو مرتے ہی نہیں کبھی، وہ تو اپنی نفس خود ہی چیک کرتے آلات لگا کے. دل کا مسئلہ ہے تو بھائی دل کی گولی کھا لو، پھیپڑوں کا مسئلہ خراب ہو تو پھیپڑے، گردوں کا مسئلہ کوئی مسئلہ نہیں، گردوں کی دوائیں ہیں. بلڈ پریشر ہائی ہو رہا ہے لو کر لو، لو ہو رہا ہے ہائی کر لو. ایسے بڑے تمیز سے زندگی گزارتے، صبح ڈائری نکال کے دیکھتے، اپنی ساری چیزیں چیک کرتے، اس حساب سے سارا دن مینٹین کرتے اور 1000 سال زندہ رہتے. لیکن ڈاکٹر بھی اسی طرح مر جاتے ہیں جس طرح ہم اور آپ مرتے ہیں. میں یہ عرض کر رہا تھا کہ یہ دوسری قسم ہے کہ کبھی فائدہ اکثر ہو جاتا ہے لیکن کبھی نہیں بھی ہوتا. تیسری قسم کیا ہے اسباب کی؟ کہ اکثر فائدہ نہیں ہوتا، کبھی تکا لگ گیا تو ہو گیا، وہ بھی پتہ ہی نہیں ہوتا کہ اس سے ہوا ہے یا ویسے ہی گریوی بھی ہو گیا ہے. ٹھیک ہے نا بھائی، ویسے بھی بعض دفعہ اللہ نے شفا لکھی ہوتی ہے. وہ ہے یہ رقیہ، دم، درود، تعویذ، یہ سب سے کم درجے کا ہے، کم درجے کا. بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے اللہ کسی بزرگ کے ہاتھ پہ کوئی کرامت جاری کر دیتے ہیں، انہوں نے پھونک لگائی اور بندہ ٹھیک ہو گیا. یہ ہوتا ہے. حضرت مفتی موسیٰ روحانی البازی رحمہ اللہ تعالی لاہور میں بہت بڑے بزرگ، بہت بڑے عالم گزرے ہیں. میں جب تعویذ گنڈوں کے خلاف بولتا ہوں تو ایک صاحب نے مجھ سے کہا کہ حضرت مولانا موسیٰ روحانی بازی رحمہ اللہ وہ بھی تو تعویذ دیا کرتے تھے اور ان کے تعویذ میں تو فوراً شفا ہوتی تھی، اور یہ بات تواتر سے ان کے بارے میں ثابت ہے. میں نے ان سے کہا کہ ان کی بزرگی پر تو کوئی اشکال نہیں، ہم تو ان کی خاک کے برابر بھی نہیں ہیں. یہ جو ان کے تعویذ سے اللہ شفا دے دیتے تھے، یہ تعویذ کا کمال نہیں تھا. بعض مرتبہ اللہ کسی کے ہاتھ پہ کرامت ظاہر کرتے ہیں کہ وہ گنجے کے سر پہ ہاتھ پھیر دے تو اللہ اس گنجے کے سر پہ بال پیدا کر دیتے ہیں. یہ ماضی میں اس کی مثالیں ملتی ہیں. اس میں یہی تھا کہ ایک نوجوان اتنا اللہ نے اس کو صاحب کرامت بنا دیا کہ وہ کوڑ کے مریض کو ہاتھ لگائے تو وہ ٹھیک ہو جائے، نابینا کے آنکھ پہ ہاتھ رکھے تو اس کی بینائی واپس لوٹ آئے. تو یہ کرامت کہلاتی ہے جو روحانی علاج والوں کے قریب سے بھی نہیں گزری ہوتی کبھی. اس قسم کی کرامت ہے، کیونکہ کرامت کے لیے نیک ہونا ضروری ہے، اور یہ بھی ضروری ہے کہ بے وقوف نہ ہو، کیونکہ جو بے وقوف ہے وہ بزرگ تو بن ہی نہیں سکتا. یاد رکھو، اللہ نے قرآن مجید میں جتنے بھی اولیاء اللہ کی ڈیفینیشن بیان کی ہے، ان کی تعریف کی ہے، وہ سب اولو الالباب ہیں، عقل والے. اور یہ روحانی علاج والوں میں عقل کے علاوہ سب کچھ ہوتا ہے، کیونکہ جس پہ کچھ بھی نہیں ہوتا اس پہ بھی ان کو جن نظر آ رہا ہے، تو یہ بیوقوفی کی علامت ہے یا نہیں ہے؟ آپ تجربہ کر کے دیکھ لیں، 9-10 نارمل آدمیوں کو لے جائیں، کسی نہ کسی پہ جن نکال دیں گے. یہ تو جس پہ نہیں ہو اس پہ نظر آنا یہ بیوقوف ہونے کی علامت ہے کہ نہیں ہے؟ تو یہ بزرگ نہیں ہو سکتے. یاد رکھو، وہ بڑے عالم تھے، وہ بڑے بزرگ تھے، حدیث پڑھایا کرتے تھے. تو بعض بزرگوں کے ہاتھ پہ اللہ نے کرامت رکھی ہے، وہ دیا، اور اللہ نے وہ نہ بھی دیتے تعویذ، میں کہتا ہوں وہ پھونک لگا دیتے، ویسے ہی بندہ ٹھیک ہو جاتا. تو اللہ کی طرف سے کرامت مل گئی. وہی تعویذ آپ دے کے دو گے تو کچھ بھی نہیں ہوگا. اگر یہ تعویذ کا کوئی خاص کمال ہوتا تو جو کچھ وہ لکھ کے دیتے تھے آپ بھی لکھ کے دے دو بھائی، بیٹھے رہو، کچھ بھی نہیں ہوگا. تو کرامت ایک بالکل الگ چیز ہے، وہ سینکڑوں میں کسی ایک کے ساتھ ہو جاتی ہے. جیسے کسی کے مرنے کے بعد اس کے خون سے خوشبو آ جائے، تو یہ ہزاروں میں کسی ایک کے ساتھ ایسا ہو جاتا ہے، اللہ کی قدرت ہے. اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ جو بھی مرے گا اس کے خون سے خوشبو آئے گی، یا جو بھی نیک ہوگا اس کے خون سے خوشبو آئے گی. ہمیشہ ایسا نہیں ہوتا. اب آپ نے مردے دفنانا ہی چھوڑ دیے کہ بھئی وہ حضرت جی کا فلاں کا انتقال ہوا تھا تو ان کی لاش بھی خراب نہیں ہوئی تھی اور وہ بھی تھی، تو ہم نے اگر 1 مہینہ لیٹ دفنا دیا. تو جلدی دفنانے کا حکم تو اس لیے نہیں کہ میت کی توہین نہ ہو، لاش خراب ہونا شروع ہو جاتی ہے. ایک آدمی کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام بغیر باپ کے پیدا ہو گئے تھے تو میں بھی شادی نہیں کروں گا، میرے بھی ویسے ہی بچہ پیدا ہو جائے گا. تو لوگ کہیں گے بھائی وہ عیسیٰ علیہ السلام تھے، اللہ نے ایک واقعہ اس کائنات میں ہو گیا. اصول اور ضابطہ یہ نہیں ہے. تو اصول اور ضابطہ کیا ہے کہ تعویذ میں اثر، بشرطے کہ جائز تعویذ ہو، اللہ کا نام ہو اس میں اثر کا امکان بہت کم ہوتا ہے.
سمجھ رہے ہیں؟ یہ صرف جھاڑ پھونک ہو گئی، یہ سب چیزیں ہو گئی، ناف اتر گئی تو جھاڑ لگا دی، یہ کر دیا وہ کر دیا ایسے. تو یہ جو 3 قسم کے اسباب ہیں، ان میں پہلی قسم کا جو سبب ہے وہ اختیار کرنا فرض ہے. وہ اختیار کرنا کیا ہے؟ بولو بھائی، فرض ہے. بھوک لگ رہی ہے، روٹی نہیں کھاتے اور مر جاتے ہیں اور کہتے ہیں میں نے اللہ پہ توکل کیا، پیٹ بھرنے والی ذات کس کی ہے؟ اللہ کی، روٹی سے کچھ نہیں ہوتا، اور آپ مر گئے، تو قیامت کے دن اللہ کے سامنے یہ عذر پیش کر کے جہنم سے نہیں بچ سکتے، خودکشی کا گناہ ملے گا. بجلی کے کھمبے کو پکڑ لیا آپ نے کہ کرنٹ سے کچھ نہیں ہوتا، جو کچھ ہوتا ہے کس سے ہوتا ہے؟ اللہ سے ہوتا ہے. اللہ چاہے گا تو کرنٹ لگے گا، اور میں اللہ پہ اعتماد کرتا ہوں، توکل کرتا ہوں، میں اس کھمبے کو پکڑ کے کھڑا ہو جاتا ہوں، مجھے کچھ بھی نہیں ہوگا. اور آپ نے پکڑے اور اس کے بعد آپ غائب. تو اب اگر وہ کہے کہ میں قیامت کے دن بھائی اللہ سے ہوتا ہے، اللہ کے غیر سے کچھ نہیں ہوتا، تو اللہ کہیں گے کہ میں نے بجلی سے میں یہ خاصیت رکھی ہے کہ جب اس سے چپکو گے تو مرو گے، اور روٹی نہیں کھاؤ گے تو بھی مرو گے، پانی نہیں پیو گے تو بھی مرو گے. لہذا ان چیزوں میں اللہ پر اعتماد اس طرح سے کرنا کہ اسباب کو آپ چھوڑ کے اللہ پہ اعتماد کریں، تو یہ جائز نہیں ہے، حرام ہے، گناہ کبیرہ ہے. یہ توکل کا موقع نہیں ہے. آپ بے روزگار ہیں، آپ جاب نہیں کرتے، آپ پڑھتے نہیں ہیں، یا کوئی ملازمت تلاش نہیں کرتے اور گھر میں بیٹھے ہوئے ہیں کہ اللہ ہے روزی کھلانے والا، تو آپ گناہگار ہوں گے، کیونکہ خود بھی کمانا اور کما کے بیوی بچوں کی کفالت کرنا یہ آپ پر فرض ہے. اسی لیے فرض ہے کہ اللہ نے اس میں اثرات رکھے، اس میں نتیجہ رکھا ہے. عام طور پہ نتیجہ نکلتا ہے اس سے، اور اگر نہیں نکلے گا تو گناہگار، یعنی نتیجہ نہیں نکلے گا، پھر آپ اللہ پر اعتماد کر سکتے ہیں کہ میرے بس میں جو تھا وہ میں نے کر لیا. تو یہ سبب کی پہلی قسم ہے. اس میں تو توکل جائز ہی نہیں ہے. توکل جائز نہیں کا مطلب یہ کہ ایسا توکل کرنا کہ اسباب کو چھوڑ دیں. دوسری قسم وہ ہے کہ جس میں کبھی نتیجہ اکثر نکلتا ہے اور کبھی نہیں بھی نکلتا، لیکن جب نتیجہ نکلتا ہے تو اس میں اس سبب کے اختیار کرنے میں نقصان کا اندیشہ بھی ہوتا ہے. جیسے علاج اگر آپ کریں گے تو فائدے کا بھی اندیشہ ہوتا ہے، لیکن یہ بھی اندیشہ ہوتا ہے کوئی معاملہ اور ہی الٹا پلٹا نہ ہو جائے. تو اس لیے دواؤں میں کیا ہوتا ہے، تشخیص میں گڑبڑ ہو جاتی ہے، بعض مرتبہ الٹی ہو جاتی ہیں دواؤں کے اثرات. تو ایک آدمی اگر دوا نہیں استعمال کرتا اور وہ اللہ پہ اعتماد اور توکل کرتا ہے کہ مجھے اللہ شفا دے گا، اور مر جاتا ہے تو گناہگار نہیں ہوگا، یاد رکھو. اسی لیے ہماری شریعت میں علاج کرنا سنت تو ہے، فرض نہیں ہے. ہمارے بعض اکابر ایسے گزرے ہیں کہ جنہوں نے پوری زندگی کبھی علاج نہیں کیا، پھر بھی 90 95 100 سال جیسی عمریں پائی ہیں. انہوں نے پوری زندگی کبھی کسی دوا کو ہاتھ نہیں لگایا. انہوں نے بیمار ہوتے تھے تو کہتے تھے بس اللہ دے گا شفا. پرہیز ضروری ہے، یاد رکھو. ایسا نہ ہو کہ آپ دوا بھی نہیں کھا رہے اور پرہیز بھی نہیں کر رہے. پرہیز ضروری ہے. دوا نہیں کھائیں لیکن پرہیز یہ لازمی ہے. پرہیز نہیں کرتا پھر گناہگار ہوگا. تو وہ صرف پرہیز پر چلاتے تھے اپنے آپ کو. بیمار ہو جاتے تھے، بستر پہ پڑ جاتے تھے، اور ہوتے یہ حالت کہ بس آج گئے دنیا سے اور ابھی گئے. آہستہ آہستہ دوبارہ صحت مند ہونا شروع ہو جاتے تھے. اور باڈی جب خود اپنا علاج کرتی ہے نا تو وہ بڑا طاقتور علاج ہوتا ہے. پھر وہ دوبارہ جسم جلدی بیمار نہیں ہوتا. تو وہ اللہ پہ اعتماد کرتے تھے. لیکن چونکہ علاج کرنا نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے، اس لیے علماء کہتے ہیں کہ علاج کے معاملے میں اتنا زیادہ توکل کرنے کے بجائے بہتر ہے کہ دوا کھا لے، کیونکہ ٹہل بھی سکتا ہے. وہ تو ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ وہ بزرگ زندہ بچ گئے تھے، ہر دفعہ ہر آدمی نہیں بچتا. واجب نہیں ہے علاج مگر سنت. تو علاج کرنا کیا ہے؟ سنت ہے، واجب نہیں ہے. اس لیے کہ وہ تو اللہ کی مرضی کا دخل اس میں زیادہ ہے. جب اللہ اپنی مرضی سے تو نے ٹھیک کرنا ہے تو وہ ویسے ہی ٹھیک کر دے، ٹھیک ہے، یہ بھی چلتا ہے. لیکن افضل کیا ہے کہ اتنا اپنے آپ کو مصیبت میں مت ڈالو، کر لو علاج. مگر یہ اہم چیز ہے کہ علاج اگر کرنا جو سنت ہے تو وہ والا علاج سنت ہے جو اعتدال سے کیا جائے. علاج میں غلو کرنا یہ سنت نہیں ہے، بلکہ یہ توکل کے خلاف ہے. ذرا سا بخار آیا، ہلکا سا 100 اور آغا خان ہاسپٹل میں ایڈمٹ ہونے کے لیے پہنچ گئے.
یہ غلو ہے, اس کی اجازت نہیں ہے. ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ چھینک آ گئی تھی, فوراً لیبارٹری میں پہنچ گئے ٹیسٹ کروانے کے لیے کہ بھائی کیا سسٹم میں, ایک آدھ چھینکیں سب کو آتی ہیں, چلتا ہے.